یہاں یہ مرے گا تو وہی مرے گا، نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا۔ اشعار بھی چل رہے ہیں، ذوق بھی اپنا دیکھو کتنا ستھرا ہے پیش کر رہے ہیں، کہ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی ہے ہمارا قصیدہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم صاحبان قصیدہ بھی ہے، صاحبان عقیدہ بھی ہے، کہ صحابہ کا عقیدہ دے رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب کے بارے میں یہ جانتے تھے یقین سے کہ ہر ایک کی موت کے وقت سے واقف ہے، ٹلانا چاہے تو کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ کہیں اگر کسی کی جگہ مقرر کر دے تو وہی وہ مرنا اس کو وہی ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں، یعنی جنتیوں کا بھی مقدر ہاتھ میں تھا اور دوزخیوں کا مقدر بھی سامنے تھا۔ ایک دفتر آپ کے سامنے ایسا تھا کہ جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کی لسٹ بھی تھی، دوزخ میں جانے والوں کی فہرست بھی تھی۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں علم غیب رسول کی بات کرنے والے سنو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اسی عقیدے کو صحابہ والا ہے کہہ کر بتلا رہے ہیں۔ اب بولو عقیدے کا تحفظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یا نہیں؟ بولو نا انصاف سے۔ بے شک بے شک اللہ کے پاس بھی تو ہمیں مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ ہم کوئی عذر پیش کر سکیں گے کیا؟ کوئی نہیں پڑھا تو خیر الگ بات ہے، وہ نہیں پڑھا، لیکن سامنے آنے کے بعد تو حجت پوری ہو جاتی ہے، اب کیا عذر رہے گا؟ فرماتے جتنے صحابہ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ علم غیب رسول کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضور کو علم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اختیار والے نبی ہیں، نبی علم والے بھی ہیں، علم غیب والے بھی ہیں، اختیار والے بھی ہیں، اور یہی نہیں ہو چکا سو ہی نہیں جانتے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، بے شک سبحان ما اللہ۔ کان کو بھی جانتے ہیں، وما یکون کو بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو آنے والے زمانے میں ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ یہی نہیں، جنت میں کتنے جائیں گے ان کو بھی جانتے ہیں، دوزخ میں کتنے جائیں گے ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کتنے سادہ سیدھا انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ لوح محفوظ پہ اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی تھا، اللہ پاک کے حبیب پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقش مقدر ہاتھ میں تھا، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں، تقدیر کا نقش ہاتھ میں تھا۔ لوح محفوظ کو آقا اپنے دست اقدس میں دیکھتے ہیں، ساروں کی تقدیریں اللہ نے بتلائی ہے، اور پھر دلائل احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دے دیے ہیں۔ صحابہ کیسا جانتے ہیں؟ ایک ایک حدیث ملتی ہے آپ کی کتابوں میں، ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان، جنگ بدر میں شہید ہو گئے، ان کی امی جان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، روتے ہوئے آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ قد عرفت منزلت حارثہ منی، آپ کو معلوم ہے حارثہ بیٹے کا درجہ میرے پاس کیا ہے، میں اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی ہوں، آپ جانتے ہو، میرے آقا مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں ہے میرا بیٹا؟ ان یکو فی الجنت اصبر واحتسب وان تک الاخری تری ما اصنع، اگر جنت میں چلا گیا ہے تو صبر کر لوں گی حضور، ثواب کی امیدوار رہوں گی، اگر کچھ اور ہے تو آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی، میرے آقا مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ ہے بخاری میں کہ وہ پوچھ رہی بیٹا میرا جو شہید ہوا اب کہاں ہے حضور؟ اگر جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی، اگر دوزخ میں گیا ہے تو دیکھیں گے روؤں گی کس قدر۔ تو مطلب کیا عقیدے سے ثابت یہ کر رہی ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اس کے اقربا کو خبر رہی ہے، مصطفیٰ جانتے جنت میں گیا، یہ بھی جانتے ہیں دوزخ میں گیا، یہ بھی جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک بات سنو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا تو عقیدہ بتلا دیا کہ ہمارا عقیدہ صحابیات ہے، جماعت صحابہ میں مرد کا بھی وہی عقیدہ ہے، خاتون کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ علم ہے آقا کو ہر شے کا، بات کے زندگی کے احوال بھی معلوم ہے، تبھی تو پوچھا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضور روک دیتے تھے کہ یہ کیا پوچھ رہی ہو، میرے علم کو اللہ کے برابر کیوں بتاتی ہو، اللہ کو معلوم مجھے کیا معلوم، نبی تو توحید بچانے کو آئے، بتانے کو آئے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں جو توحید کی آڑ میں مصطفیٰ کے علم غیب پہ انکار کر رہے ہیں، ذرا صحابہ کے انداز کو دیکھو اور مصطفیٰ کے جواب کو سنو۔ بخاری کو صرف رفع دین کے حد تک نہ دیکھو، پوری بخاری ایمانداری سے دیکھو، پوری بخاری پڑھو، ایک ہی جگہ میں کہ رفع دین والی روایت ہے وہاں بخاری یاد آ رہی ہے، وہ رفع دین تو نماز کا ایک
حصہ ہے، وہ بھی فرض و واجب نہیں ہے، سنت درجے میں ہے۔ عقیدہ تو اصل ہے۔ بخاری عمل میں یاد آئی تو عقیدے میں کیوں بھول گئے ہو؟ بخاری میں جہاں عمل کا بیان ہے وہ عقیدے کا بھی بیان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اہل کتاب کی طرح مت بن جاؤ کہ کچھ کو لیتے ہیں کچھ کو چھوڑتے ہیں، اور ہم وہ بھی لیتے ہیں، تم جس کو رفع دین پیش کرتے اس کو بھی ہم لیتے ہیں کہ وہ حدیث بھی صحیح اور معتبر ہے، مگر وہ پہلے والا عمل ہے، یہ بعد میں والا عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، ہم حضور کے اس عمل کو چھوڑتے نہیں ہیں، مانتے ہیں کہ آقا نے وہ بھی کیا، بعد میں منع بھی فرمایا، تو وہ دونوں بھی لیتے ہیں۔ تو عمل کرنے کے لیے منسوخ پر نہیں، ناسخ پر ہوتا ہے، منسوخ کا اقرار ہوتا ہے، ایقان ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ تو خیر سنو، تو حدیث پاک میں کیا آیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا سنو، تم ایسی بات کیوں بول رہی ہو؟ سرکار کے سامنے وہ روئی ہیں، تو آقا علیہ السلام کی رحمت کے دریا کو جوش نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرمانے لگے خدا تم پر رحم کرے، دیوانی ہو گئی ہو، کیا بول رہی ہو؟ او جنت واحدۃ ہی، کیا وہ ایک جنت ہے؟ کیا علم غیب رسول کی شان ہے۔ واہ 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 واہ۔ او جنت واحدۃ ہی، وہ کیا ایک جنت ہے؟ کیا جنت وہ ایک ہے؟ اللہ نے جو جنت بنائی کیا وہ ایک ہے؟ تم کو ایک ہی معلوم، مگر میری نگاہ میں جنت ہی کو نہیں پوری جنتوں کو دیکھا ہے۔ واہ سبحان اور اللہ۔ قرآن میں اللہ پاک نے کتنی جنتیں نہیں فرمایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں، جنتوں کی تعداد بھی بتلاتے ہیں، اور ایک ایک طبقے میں کتنے آئیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ قرآن سے مجھے بتاؤ ایک جنت کے درجے میں کتنے آتے ہیں، مگر تم نہیں بتا سکتے۔ آؤ، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس حبیب پاک نے جنت کی وسعت کو بھی بتلایا، فرماتے لو ان العالمین، لو ان اہل السماوات والارض، آسمان والے زمین والے الاولین آخرین سب جمع ہو جائیں ایک جنت کے درجے میں، لوسعتہم، تب بھی جگہ اور باقی رہے گی۔ ایک درجہ اتنا وسیع ہے تو کل جنت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ گن گن کے بھی بتاتے ہیں اللہ کے محبوب کتنے درجے ہیں، کتنے وسیع ہیں۔ مٹی جنت کی کیسی ہے بتاؤ کسی آیت میں، مگر مصطفیٰ کی حدیث میں جنت کی مٹی کیا ہے بتاتے ہیں، کنکر کیا ہے بتاتے ہیں، اینٹ کون سی ہے بتاتے ہیں، اور کس طرح جمی ہوئی ہے بتا رہے ہیں۔ میں نہیں سنانا چاہتا ہوں، اتفاق سے جنت اور نامہ جنت پر ایک سی ڈی بھی غالباً آئی ہے، آپ سن لیجئے گا، اس میں میں نے پوری تفصیلات احادیث کی روشنی میں بتلا دی ہے کہ جنت کے بارے میں گن گن کے حضور نے کیا کیا بتایا ہے۔ تو صحابیہ نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آو جنت واحدۃ ہی، کیا وہ جنت ایک ہے؟ اللہ کی جنت ایک ہے؟ وَإِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرًا، بے شک وہ بہت جنتیں ہیں، وہ جنت ایک نہیں ہے، وہ بہت جنتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، تمہارا بیٹا جو میرے قدموں میں دم توڑا ہے، میرے نام پر کٹ گیا ہے، میرے فرمانے پر آیا ہے، یہ جو جام شہادت پیا ہے، میرے قدموں میں مرے اور چھوٹی جنت میں جائے نہیں، وہ فردوس والی بڑی جنت میں گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شیخ الاسلام حافظ ضیاء ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ، فیضان شیخ الاسلام، جشن شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ضیاء ملت۔ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، جنتیں بہت بنائی ہے، وہ ساری جنتوں میں اہل ایمان جائیں گے، اہل تقوی جائیں گے، مگر میرے قدموں میں دم توڑنے والے نیچے درجے کی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت الفردوس میں گیا ہے۔ بے شک وہ جنت الفردوس میں ہے، نہ صرف جنت کا پتہ دیا، جنت کے درجے کا بھی پتہ دے دیا۔ اب بولو علم غیب رسول کی شان ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ اب عقیدہ کیا ہے؟ جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے ہیں بالیقین کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی۔ سبحان اللہ۔ بات کو جانتے ہیں تو انتقال کو کیوں نہیں جانیں گے؟ حبیب ساری چیزیں بتلاتے ہیں، احادیث صحیحہ میں ہے، اشارے میں ایک بات کافی ہے کہ نہیں؟ اب دلائل کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا اس سے، ایک ایک عقیدے پر ایک نہیں ہے دلیل، درجنوں دلائل ہیں، اور پھر وہ بھی کمزور یا ضعیف نہیں، مستند معتبر، کہ جس کی صحت میں شبہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے معتبر صحت والے سندوں سے آئی ہوئی حدیثیں ہیں، صحیح اور معتبر راویوں سے آئی ہوئی روایات ہیں۔ موت کا وقت تک ٹلانا چاہے مشکل نہیں ہے، دقت نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے حضور کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں۔ اچھا، موت کا وقت ٹلانا چاہے تو دقت نہیں ہے نا، سن لو، یہی بخاری میں حدیث ہے، طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ ایک صحابی تھے عامر بن اقوا، وہ جو ہے اونٹوں کو ہانک کے لے جاتے وقت اشعار پڑھ رہے تھے، اور اتنے پیارے اشعار تھے، حضور کو خوشی ہوئی، فرمایا اللہ تم پر رحم کرے۔
تو سرکار اگر کسی کے بارے میں یہ فرما دیتے سفر کے موقع پر اللہ ان پر رحم کرے تو خصوصی رحمت ہونا تھا. اب خصوصی رحمت کیا ہے؟ شہادت کی موت ملنا. سبحان اللہ. تو سمجھ گئے فاروق اعظم کہ اب ان کی شہادت ہونے والی ہے. تو کہا یا رسول اللہ لولا امتعتنا به، حضور کچھ دن اور ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے دیے تو کتنا اچھا ہوتا تھا. واہ واہ. تو فاروق اعظم کا انداز بتا رہا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں شہید ہوں گے اور میں کہتا ہوں حضور کچھ اور موقع دیجئے. تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار چاہے تو اس کو ٹلا بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. لولا امتعتنا به بخاری ہے، فاروق اعظم غلط نہیں بولتے. آپ بولیں گے ارے وہ بھی امتی ہے، تو سنو حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے شہزادے سمجھ گئے میرے جد امجد نے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ اور دن ان کو ہمارے درمیان آپ رکھ دیتے تو اچھا تھا. تو شہزادے پکار اٹھے بلکہ تاخیر اجل چاہے تو کچھ دقت نہیں. میرے آقا موت کو ٹلانا چاہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دادا جان میرے آقا سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ اگر کچھ اور دن کے لیے ان کو ہم میں رکھ دیتے تو اچھا ہوتا تاکہ اور ہم سنتے رہتے. تو یہ عقیدہ سمجھایا کہ نہیں احادیث کی روشنی میں؟ بے شک بے شک. جس کی جو مرنے کی جٹ ٹھہراتے وہ مرتا وہیں. بدر کا میدان تھا، حضور نے خط کھینچا تھا اور کہا ھذا مسرع فلان وھذا مسرع فلان، فلاں کے یہاں ہلاک ہونے کی جگہ ہے، فلاں کے یہاں گرنے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے. جہاں آپ نے نشان لگایا بدر کے بعد صحابہ میں دیکھا فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ رکھ کر جہاں بتایا تھا اس سے ایک انگل کوئی پیچھے ہٹا نہ آگے بڑھا، وہیں پر دم توڑا جہاں حضور نے لکیر کھینچ دی. جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا وہیں. اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، ختم اسی پر. اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں. جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے اتدرون ما ھذان الکتابان، میرے صحابیوں بتاؤ یہ دونوں ہاتھوں میں میری کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم، آپ بتائیں تو معلوم ہوگا نا، ہم کیا جانیں گے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ بظاہر تو دونوں ہاتھ ہیں، کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو دونوں ہاتھ بظاہر خالی ہے، فرما رہے تمہیں کیا کچھ پتا بھی ہے کہ میرے ان دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو ہاتھوں میں کیا ہے؟ اب شیخ الاسلام کا شعر پھر سنو، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں. تم سمجھیں گے شاید غلو کر گئے ہوں گے، نہیں، سنو حدیث رسول ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری ان دونوں ہاتھوں میں کیا ہے بتاؤ. صحابہ نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں گے تو پتا چلے گا، ہم کیا جانے آقا. تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، اے میرے صحابیوں سنو، میرے سیدھے مبارک ہاتھ میں رب العالمین کی بارگاہ سے کتاب آئی ہوئی ہے. فیہ اسماء اہل الجنۃ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ان کے خاندان و قبیلوں کے نام ہیں، اور لاسٹ میں کل تعداد کیا ہے لکھ دی گئی ہے، ٹوٹل بھی ہے. پھر اس میں نہ 1% کا اضافہ ہوگا نہ ایک فرد کی کمی ہوگی. کل جنتیوں کی تعداد اس میں ہے، ناموں کے ساتھ ہے. یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں، نقش مقدر ہاتھ میں ہے. اور پھر بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فیہ ھذا کتاب من رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ سے آئی ہوئی کتاب اس میں ہے. فی اسماء اہل الجنۃ واسماء آبائہم وقبائلہم، اس میں فی اسماء اہل النار واسماء آبائہم واسماء آبائہم وقبائلہم، یہ دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے خاندان قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے. فلا یزاد فیہم، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، ولا ينقص منہم، اور کمی نہیں ہوگی، ابدا کبھی بھی نہیں ہوگی. آنے والے ابد تک بتایا ہے، ازل سے ابد تک بتا کر فرمایا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آخری امتی تک کتنے جنتی ہے وہ بھی اس میں ہے، کتنے دوزخی وہ بھی اس میں ہے. اولین و آخرین کا علم رائے کہ میں مصطفیٰ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، جنتی